بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے غزہ میں جاری صورتحال اور غزہ کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے دوستو ترکی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ محمود عباس، جو فلسطینی سیاست میں فتح گروپ کی سربراہی کرتے ہوئے حماس کے حریف مانے جاتے ہیں، 1993 کے اوسلو معاہدے کے تحت انتہائی محدود اختیار کی حامل فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ ہیں اور رام اللہ میں اتھارٹی کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے مرحلے پر ترکیہ پہنچ رہے ہیں جب غزہ میں 5 ماہ سے جاری اسرائیلی جنگ میں رمضان سے پہلے ایک نسبتاً طویل وقفے پر اتفاق کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس جنگ بندی کا امکان امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی کی کوششوں کے باعث متوقع ہے، جس کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں امدادی سامان کی بلا تعطل فراہمی کا معاملہ بھی اہم ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی قیادت بھی اس معاملے میں اس سوچ کی حمایت کرتی ہے کہ غزہ کی حکمرانی اور فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول ایک ہی باڈی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں فلسطینی گروپ ماسکو یعنی روس میں مذاکرات کر چکے ہیں اور اب محمود عباس ترکیہ آ رہے ہیں۔ ترکیہ دوستو غزہ میں اسرائیلی جنگ کا مخالف اور مسلسل جنگ بندی کا حامی ہونے کے ساتھ ساتھ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کا بھی حامی ہے، اور امریکہ یورپ کی طرح حماس کو تخریب کار تنظیم قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کے نزدیک تخریب کاری کا ارتکاب اسرائیل نے غزہ میں جاری رکھا ہوا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیل اب تک غزہ میں 30,410 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ سعودی حکومت نے رمضان المبارک سے پہلے دوستو ایک ایسے پورٹل کا اجرا کیا ہے جس کے ذریعے وہ تمام مسلمان آن لائن درخواست دے سکیں گے جو رمضان المبارک کے دوران افطاریاں مسجد الحرم میں کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ سعودی حکومت نے اس پورٹل کا اجرا حرمین شریفین میں افطاری کے معمول کو منظم کرنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سلسلے میں سہولت دینے کے لیے کیا ہے، تاکہ ان کے لیے پیشگی انتظامات ترتیب دیے جا سکیں۔ یہ درخواستیں دوستو حرمین شریفین سے متعلق انتظامی اتھارٹی کی ویب سائٹ پر بھی دی جا سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں افطاری کے خواہش مند مسلمانوں کی رجسٹریشن ہو سکے گی اور ان کے لیے اجازت نامہ جاری کیا جا سکے گا، اور اس کے علاوہ انہیں اس سلسلے میں مزید رہنمائی بھی دی جا سکے گی۔ رمضان المبارک کا آغاز دوستو امکانی طور پر ایک ہفتے تک شروع ہو رہا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ہماری شرائط تسلیم کر لے تو آئندہ 48 گھنٹوں میں عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل مذاکرات میں کچھ شرائط تسلیم کرے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل ان کے مطالبات سے اتفاق کرتا ہے، جن میں بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں واپسی اور انسانی امداد میں اضافہ شامل ہے، تو آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں سیز فائر معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ مصر، قطر اور امریکہ نے غزہ جنگ بندی میں ثالثی کے لیے حالیہ ہفتوں میں بات چیت کی ہے، جس کا مقصد تقریباً 5 ماہ سے جاری جنگ کو رکوانا اور انسانی امداد کی تقسیم ہے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے ثالثی کرنے والے یہ تینوں ممالک رمضان سے پہلے جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں بھارتی پارلیمنٹ کے سابق رکن لال سنگھ نے جموں کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے لداخ کے باشندوں کی طرح اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے مقبوضہ وادی کے لوگوں کے حقوق کے لیے اتحاد کے فقدان پر افسوس کا اظہار کیا اور ذات پات، عقیدے اور مذہب سے قطع نظر اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ مصر کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ فلسطینی کاز کو ختم کرنے کا منظم منصوبہ ہے۔ مصر کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ میں کشیدگی بحر احمر اور باب المندب تک پھیل گئی ہے۔
امریکہ نے دوستو غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے لیے اپنے ملک کی نہ ختم ہونے والی حمایت کا ذکر کیے بغیر اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ تباہ کن ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ دوستو، امریکہ صہیونی حکومت کے اہم حامیوں میں سے ایک ہے جس کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہم ہر روز دیکھتے ہیں وہ تباہ کن ہے اور بہت سے بے گناہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام ایک انسانی تباہی کا شکار ہیں اور اسرائیلی حکومت کو انسانی امداد کی ترسیل کو بڑھانے کے لیے مزید کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ جبکہ دوستو، مضحکہ خیز بات یہ بھی ہے کہ امریکہ اب تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فوری جنگ بندی کی 3 قراردادوں کو ویٹو بھی کر چکا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی قائم کی جائے اور اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غزہ میں حماس کے خطرے کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ امریکہ نے دوستو جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات کے بارے میں کہا کہ 6 ہفتے کی جنگ بندی سے قیدیوں کی رہائی اور غزہ کی پٹی میں اہم امداد کی آمد ممکن ہو سکے گی۔ حماس کے کورٹ میں گیند پھینکتے ہوئے امریکہ کا کہنا ہے کہ میز پر ایک معاہدہ موجود ہے اور حماس کو اسے منظور ہی کرنا ہوگا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں مدد کے خواہش مند لوگوں کو گولیوں اور افراتفری کا سامنا ہے اور اسرائیل کو غزہ میں بنیادی خدمات کی بحالی اور امن و امان کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل ہمارے ان مطالبات کو مانتا ہے جیسا کہ شمالی غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی اور انسانی امداد میں اضافہ ہے تو یہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں معاہدے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نون لیگ حکومت کا چانس لے رہی ہے جو کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ تو یہ تھا کہ نون لیگ پر بھروسہ کیا جاتا اور اسے سادہ اکثریت دے دی جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف لیڈ کرتے تو اگلے 2 سال میں پاکستان اس دلدل سے نکل جاتا۔ عوام کے فیصلے کو غلط نہیں کہہ سکتا لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ نواز شریف نے ملک کو دلدل سے نکالنے کی ترجیحات کا کئی بار اظہار کیا تھا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ نون لیگ کو سادہ اکثریت مل جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ تقاضوں کے پیش نظر نواز شریف نے سمجھا کہ شہباز شریف زیادہ ماہر انسان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خود کو مشکل میں ڈالنے والی بات تھی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اتحادی مخلص ہوئے تو شہباز شریف میں قابلیت ہے کہ ملک کو دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ اتحادی جماعتیں خلوص نیت سے شہباز شریف کا ساتھ دیں۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ نے ملک کو سنبھالنے کے لیے 16 مہینے کی حکومت لی تھی۔ ہم نے کوشش کی لوگوں کو بتائیں کہ مہنگائی لانے والے ہم نہیں ہیں، 4.25 سال کی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ ایک اور حکومت کا چانس لے رہی ہے جو کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی واقعے سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہ لوگ انتہائی احمق ہیں، فتنہ اور فساد ان کی رگ رگ میں ہے۔ یہ لوگ کوئی بھلے کا کام نہیں کر سکتے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی نامزدگی ثبوت ہے کہ یہ لوگ ملک میں فساد اور فتنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ فلسطین میں سرگرم اسلامی مزاحمتی گروہوں نے اپنے ایک مشترکہ اعلامیہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں اور مزاحمتی گروپوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں غاصب صہیونی رجیم کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں کی شدت میں اضافہ کر کے عالمی سطح پر طوفان رمضان برپا کر دیں۔ بیانیے میں کہا گیا ہے کہ اجازت دیں کہ یہ عالمی طوفان غاصب صہیونی رجیم کے خلاف مختلف پابندیوں، بائیکاٹ، احتجاج اور مظاہروں اور دیگر مزاحمتی اقدامات پر مشتمل ہو۔ مجاہدین کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام محاذوں پر ہر قسم کی مزاحمت فعال ہو جائے اور ماہ رمضان فلسطین کے حق میں عالمی طوفان کا مہینہ ثابت ہو۔
جن میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، اسے فراہم کیے جانے والی مصنوعات پر پابندی، عوامی احتجاج اور مظاہرے، اور تمام ممالک کے دارالحکومت میں عوامی احتجاج شامل ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم نے ماہ رمضان کے لیے فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی تک رسائی محدود کرنے کے لیے اسپیشل سیکیورٹی پلان تیار کیا ہے۔ اگرچہ ہر سال صہیونی حکمران ماہ رمضان میں فلسطینی مسلمانوں کی مسجد اقصی تک رسائی محدود کر دیتے تھے، لیکن اس سال یہ خاص سیکیورٹی منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس کا مقصد فلسطینی مسلمانوں کے خلاف شدید پابندیاں عائد کرنا ہے۔ القسام بریگیڈز نے تمام اسلامی اور عرب ممالک کے شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی رجیم کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور یکم رمضان کو اہل غزہ کی حمایت کے لیے عالمی دن قرار دیں۔ 14,500 کے قریب مویشی دوسری بار آسٹریلیا سے اسرائیل روانہ ہوئے ہیں، جن کا پہلا بحری سفر 2 ماہ قبل بحر احمر میں حوثیوں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر روک دیا گیا تھا۔ یہ جانور 5 جنوری کو آسٹریلیا کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے تھے، لیکن شرق اوسط کی طرف آدھے راستے میں ان کے جہاز نے اپنا راستہ ترک کر دیا اور آسٹریلیا کی حکومت نے اسے گھر واپس آنے کا حکم دے دیا۔ یہ واپسی فلسطینی گروپ حماس کی حمایت میں ہونے والے حوثی حملوں سے آنے والی تباہی کا ایک حصہ تھی، جس نے جہاز بھیجنے والوں کو جنوبی افریقہ کے ارد گرد ایک نئے طویل اور زیادہ مہنگے سفر پر مجبور کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے علاقے ویلنسیا ٹاؤن کے قریب پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل بنانے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے کینسر ہاسپٹل کے لیے دنیا بھر سے بہترین ڈاکٹرز بلانے اور مریضوں کے تیمارداروں کے لیے ہوٹل بنانے کی بھی ہدایت کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے پہلے سرکاری ہاسپٹل میں کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ کینسر ہاسپٹل میں مریضوں کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹرز اور جدید ترین مشینری لائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بات اگر ذاتیات کی ہوگی تو بہت دور تک جائے گی۔ ان کا محمود خان اچکزئی کے اپنے خیالات کے اظہار پر کہنا تھا کہ میں نے اسپیکر ایاز صادق سے درخواست کی ہے کہ ان کے الفاظ حذف کر دیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں محمود خان اچکزئی کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات اگر ذاتیات کی ہوگی تو وہ بہت دور تک جائے گی۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ اس بات کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ دوستو، محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپا اس لیے مارا گیا کیونکہ انہوں نے حکومت کی بہت ساری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ چائنا نے امریکہ کو مشرق وسطی میں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ امریکہ نے عراق اور شام کے بعد افغانستان میں بھی صرف تباہی ہی مچائی ہے۔ امریکہ نے 20 سال پہلے افغانستان میں تخریب کاری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن اس دوران وہاں ایسی تنظیموں میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکی آرمی عراق، شام، افغانستان جہاں گئی وہاں سے واپسی پر وہ اپنے پیچھے بد امنی، تفریق اور تباہ شدہ گھر چھوڑ گئی۔ امریکہ جس ملک میں گیا وہاں اس نے طاقت کا استعمال کیا، جبکہ تعمیر نو کی بجائے تباہی پھیلائی۔ چائنا افغان عوام کے حق خود ارادیت کا احترام کرتا ہے۔ اس سے پہلے چائنا اور روس نے طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ مودی سرکار نے ہندو ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے گائے سائنس کے نام سے نئے مضمون کا امتحانی پرچہ آن لائن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1 گھنٹے کے اس پیپر میں بچوں، بڑوں اور غیر ملکیوں کے لیے بھی ہندی، انگریزی اور 12 علاقائی زبانوں میں گائے کے بارے میں 100 سوالات پوچھے جائیں گے۔ کامیاب امیدواروں کو انعامات اور اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی۔ امتحانی مواد میں یہ بات بھی شامل کی گئی ہے کہ گائے کو ذبح کرنے سے زلزلے آتے ہیں۔
اس امتحان کا مقصد دوستو لوگوں میں گائے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یاد رہے کہ مودی سرکار نے بھارت کی کئی ریاستوں میں گائے کے ذبح پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور خلاف ورزی پر 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔